بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ سبق میں لبن فحل اور اس کے حکم کو بیان کیا تھا، اور اب آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ كَمَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، اور جائز ہے مرد کے لیے اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کر لینا، جیسا کہ جائز ہے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا۔ وذالک مثل الاخ من الاب، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے باپ شریک بھائی ہو، اذا کان له اخت من امہ، جبکہ اس کی ایک ماں شریک بہن ہو، جاز لاخیہ من ابیہ ان یتزوجہا، تو جائز ہوگا باپ شریک بھائی کے لیے اپنی ماں شریک بہن سے نکاح کرنا۔ عزیز طلبہ کرام اور سامعین اعظام، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کرنے کے جواز کو جو بیان کر رہے ہیں، تو ایک ایسے رشتے کا حکم بیان کر رہے ہیں جس کو اللاتی اور اخیافی کہا جاتا ہے۔ اللاتی اور اخیافی، یہ یاد رہے کہ رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی، دوسرا ہوتا ہے اللاتی، اور تیسرا ہوتا ہے اخیافی۔ اول دو حقیقی اور اللاتی، ان دونوں رشتوں میں آپس میں نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اخیافی سے رشتہ کرنا، نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اب تینوں کی تعریف یہ ہے کہ حقیقی، مثلاً حقیقی بھائی بہن، یہ دونوں کے درمیان رشتہ ہے۔ اسی طرح دوسرا رشتہ ہے اللاتی، اللاتی بھائی بہن، اور تیسرا رشتہ ہے اخیافی، اخیافی بھائی بہن۔ اب یہ حقیقی اور اللاتی اور اخیافی بھائی بہن رشتہ کس صورت میں کہا جاتا ہے، تو وہ سنیے۔ حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں کہ جن بھائی بہنوں کے ماں اور باپ ایک ہوں، لہذا ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں حقیقی بھائی بھائی، حقیقی بہن بہن، حقیقی بھائی بہن کہلائیں گے۔ جیسے صرف لڑکے ہی ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں، تو آپس میں حقیقی بھائی ہوئے، یا صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو حقیقی بہنیں ہوئیں، اور اگر دونوں ہیں، بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں، تو حقیقی بھائی بہن کہلائیں گے جن کے ماں باپ ایک ہوں، یا کہا جائے کہ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں حقیقی بھائی بہن کہلائیں گے۔ دوسرا رشتہ اللاتی کا ہے کہ باپ ایک ہو اور مائیں ایک سے زائد ہوں،
2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، کہ جیسے زید نے 2 عورتوں سے نکاح کیا اور ان دونوں سے بچے پیدا ہوئے تو یہ آپس میں اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے۔ اسی طرح زید نے 3 عورتوں سے نکاح کیا یا 4 عورتوں سے نکاح کیا، ان سب سے اولادیں ہوئیں تو وہ سب آپس میں اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے۔ اب اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ زید کی ایک بیوی سے جتنی اولاد ہے وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن کہلائیں گے، لہذا زید کی 4 بیویاں ہیں، چاروں بیویوں سے اولادیں ہوئیں تو ہر بیوی سے جتنے بچے ہوں گے وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن کہلائیں گے، اور ان سب بیویوں کے بچے آپس میں اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے، اس لیے کہ ان سب بچوں کا باپ ایک ہے، یہ باپ شریک کہلائے، انہیں کو باپ شریک کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا رشتہ ہے اخیافی۔ اخیافی رشتہ، اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے مثلا زینب سے نکاح کیا، زید نے زینب سے نکاح کیا، اس سے بچے پیدا ہوئے، ایک یا کئی لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو یہ آپس میں تو حقیقی بھائی بہن ہوئے۔ اب مزید برآں اسی زید نے ہندا سے بھی نکاح کر لیا، ہندا سے بھی نکاح کر لیا، جبکہ وہ ہندا کسی دوسرے کے نکاح میں پہلے تھی اور اس سے مثلا بچی پیدا ہوئی تھی۔ اب نکاح ہو جانے، اب اس نے طلاق دے دیا، اس کے بعد عدت گزار کر ہندا زید کے نکاح میں آ گئی، اور اب جو ہے تو زید اپنی اول بیوی زینب کے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا رشتہ نکاح اگر ہندا کی اس بیٹی سے کر دے جس کا باپ دوسرا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ دونوں بھائی بہن آپس میں اخیافی کہلائیں گے، یہ ہے اخیافی بھائی بہن، تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی صورت مسئلہ کو مصنف نے یوں بیان کیا ہے، وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، کہ جائز ہے مرد کے لیے اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا، کما یجوز ان یتزوج بأخت اخیہ من النسب، جیسا کہ جائز ہے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا، وذالک مثل الاخ من الاب اذا کان له اخت من امہ، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باپ شریک بھائی ہو جبکہ اس کی ایک ماں شریک بہن ہو، جاز لأخیہ من ابیہ ان یتزوجہا، تو جائز ہوگا باپ شریک بھائی کے لیے اپنی ماں شریک بہن سے نکاح کرنا، تو جائز ہوگا اللاتی بھائی کے لیے اپنی اخیافی بہن سے نکاح کرنا۔ تو یہ کہا کہ جس طرح اللاتی بھائی کا اپنی اخیافی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ اس لیے جائز ہے کہ ان دونوں بھائی بہنوں کے درمیان کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے
جس سے کہ ان کے درمیان حرمت متعلق ہو، اس لیے کہ دونوں کے درمیان اجنبیت ہے۔ تو اسی طرح اگر رضاعی بھائی کی بہن سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رضاعی بھائی کی بہن سے، کہ جیسے ایک بچے نے ہندا کا دودھ پیا، ایک لڑکے نے جو ابھی بچہ تھا، مدت رضاعت میں تھا، اس نے ہندا کا دودھ پیا، اور کسی دوسری عورت کی بچی نے بھی ہندا کا دودھ پیا، تو یہ دونوں تو آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ لیکن ہندا کا دودھ جس لڑکے نے پیا تھا، اس کے بھائی نے اگر جو ہے تو اس اپنے بھائی کی رضاعی بہن کی بہن سے نکاح کرے تو بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس لڑکی جس نے ہندا کا دودھ پیا تھا، اس کے بھائی نے اس لڑکی کے رضاعی بہن سے نکاح کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ ایسا کوئی نہیں ہے جس سے کہ حرمت متعلق ہو، اس لیے کہ دونوں اجنبی ہیں۔ خیر، اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک چھاتی پر جب دو بچے جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان رشتہ کیسا ہوگا اور حکم کیا ہوگا۔ تو کہا وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ، اور ہر وہ دو بچے جو جمع ہو جائے ایک چھاتی پر، تو ان دونوں میں سے کسی کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک بچہ اور ایک بچی ایک پستان پہ جمع ہو جائے، یعنی ایک عورت کا دودھ پیا ہے ایک بچہ اور بچی نے، تو یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ تو جس طرح نسبی رضاعی بھائی بہن کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی طریقے سے رضاعی بھائی بہن کا بھی آپس میں نکاح کرنا حرام ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْضَعَةُ أَحَدًا مِّنْ وَلِدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ، اور جائز نہیں ہے أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْضَعَةُ أَحَدًا، کسی مرضعہ کے لیے نکاح کرنا، أَحَدًا مِّن وَلِدِ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا، اس کے ان بچوں میں سے کسی سے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اور جائز نہیں ہے مرضعہ کے لیے نکاح کرنا۔ مرضعہ کہتے ہیں نہیں، عبارت میں غلطی ہے، وہ یہ لا يجوز ان يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعتها، مرضعہ ضاد کے کسرہ کے ساتھ اسم فاعل ہے، یہ اسم فاعل ہے، لہذا یہ کہا گیا کہ اور جائز نہیں ہے مرضعہ کے لیے، یعنی دودھ پلانے والی کے لیے نکاح کرنا اس کے ان بچوں میں سے کسی سے التی ارضعتها، جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اس لیے جائز نہیں کہ یہ تو ماں ہو گئی
اور جن جن بچوں کو بچیوں کو اس نے دودھ پلایا ہے وہ سب اس کی رضائی اولاد ہو گئی۔ لہذا جس طرح اپنی ماں سے نکاح، حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، تو اسی طریقے سے اپنی رضائی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں اور حرام ہوگا۔ آگے فرمایا ولا يتزوج الصبی المرضع اخت زوج المرضعۃ، ولا يتزوج الصبی المرضع اخت زوج المرضعۃ، اور جائز نہیں ہے صبی مرضع کے لیے، اور جائز نہیں ہے صبی مرضع کے لیے اخت زوج المرضعۃ، اپنی مرضعہ کے شوہر کی بہن سے نکاح کرنا۔ صبی مرضع کے لیے، مرضع اسم مفعول ہے، جس بچہ کو دودھ پلایا گیا، اور مرضعہ وہ عورت جس نے دودھ پلائی ہے۔ لہذا جس بچے کو دودھ پلایا گیا بچہ دوسرے کا ہے اور دودھ پلانے والی دوسری عورت ہے تو وہ رضائی ماں ہو گئی، اور یہ اس کا رضائی بچہ ہو گیا، یہ جوان ہوا، تو اب یہ اپنی مرضعہ یعنی اپنی رضائی ماں کے شوہر کی بہن سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اس کی پھوپھی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضائی ماں کا شوہر بچی کا اور بچے کا رضائی باپ ہے، اور باپ کی بہن جو ہے تو پھوپھی ہوتی ہے، اور پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جس طرح نسبی اعتبار سے کہ اپنے باپ کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی طرح اپنے رضائی باپ کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.